والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے کل بروز قیامت وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ الاولیٰ 17 نومبر 2023 ہم نماز جمعہ کا بیان سن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو عرض کرنا ہے بیان کا موضوع مومن کا موسم بہار، اس پہ حدیث پاک میں انشاءاللہ تعالی بیان میں عرض کروں گا۔ مومن کا موسم بہار، انشاءاللہ اس میں عبادت کرنے کے فضائل اور عبادت رب تعالیٰ کی عبادت یہاں پر لازم ہے اس کی رضا کے لیے، اس پہ سنیں گے۔ جلدی جلدی آپ مسجد میں آ جائیے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر صفوں میں بیٹھتے جائیں اور اس سے مستفیض ہوں۔ انسان کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک اور رازق کو پہچانے اور اس کی بندگی بجا لائے۔ بندے کے معنی بندگی کرنا ہے، یہ سمجھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، پارہ پہلا رکوع تیسرا۔ ارشاد ہوا اے لوگوں اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا 27واں پارہ دوسرا رکوع وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کرے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔
ترجمہ قرآن کنز الایمان 19واں پارہ 14 رکو۔ تم فرماؤ، اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، تم فرماؤ کچھ قدر نہیں میرے رب کو یہاں اگر تم اس کو نہ پوچھو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا 24ویں پارے میں 8واں رکو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ کلام کنز الایمان، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں اب قریب جہنم میں جائیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد حضور قبلہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ احسان الحق قادری رضوی، آپ یہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا ہم بندوں پر اللہ تعالی کی بندگی لازم ہے، ہمیں بندگی ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر بندگی کریں گے تو دنیا میں، قبر میں، حشر میں عزت پائیں گے، ورنہ دارین یعنی دونوں جہاں میں بے عزتی اور بے قدری، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ میسر نہ ہوگا۔ لیکن یہ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا بس ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی کا تصور، سبحان اللہ کیا بات لکھے مفتی صاحب، کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالی کی بندگی کا تصور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں فرمایا جگہ سورہ نساء میں 5واں پارہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو پیچھے اسلامی بھائیوں آپ نے سنا کہ یہ کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اپنی سستیوں کو بالائے طاق رکھیں اور اللہ کی حضور عبادت کریں، غفلتوں کو سے پیچھا چھڑائیں اور رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ ورنہ یاد رکھیے کہ اگر ہم سستی کریں گے تو ہمیں غفلتیں گھیر لیں گی۔ یہ جو آیت آپ نے سنی، ان آیات مقدسہ سے صراحتاً معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی بندگی لازم ہے ہی اسی طرح اس کے دار حبیب علیہ السلام کی فرما برداری بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑنے والا جتنا بڑا مجرم ہے اتنا ہی بڑا مجرم وہ شخص بھی ہے جو رسول کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے۔ یہ ہمیں واضح بتا دیا گیا، اور ہم اگر سستی کریں اس میں تو میٹھے اسلامی بھائیوں آج جو موضوع میرا یہی، ہم عبادتوں کی طرف آئیں، غفلتوں سے پیچھا چھڑائیں۔ زندگی کے اتنے دن ہمارے گزرے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے بتائیے کہ ہم کس قدر غفلتوں میں پڑے گے۔
ان آیات مقدس اور احادیث کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد، جیسے سنتوں کی اطاعت عمل کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، علیکم بسنتی، سرکار کا فرمان کہ میری سنت پر عمل لازم کر لو۔ سنت کا معنی طریقہ، میرے طریقوں پر عمل لازم کر لو۔ تو یہ کہنا مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ عبادتوں کے فوائد، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم سب پہ فرض ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی فرما برداری کا نام اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی فرما برداری آپ کی مقدس سنتوں کی پیروی سے ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! دین اسلام کی نورانیت، دین اسلام کی نورانی عبادت نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پر قائم ہے، اور سنتیں بمنزلہ ستون کے ہیں۔ اگر سنتیں قائم ہیں تو دین اسلام قائم ہے، اگر سنتیں ضائع کر دی جائیں تو سمجھ لیجیے کہ دین اسلام ضائع کر دیا گیا۔ اگر کوئی شخص بہت بڑا ثواب حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ احیاء سنتوں کو زندہ کرے، سنتوں کو زندہ کرے، اس میں مصروف رہے، کیونکہ مٹی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اس سے آسمانوں کے فرشتے پیار کرتے ہیں، زمین والے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عوام و خواص میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے کی بدولت رسول کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور سچا عشق نصیب ہو جاتا ہے، جو دنیا اور عقبہ ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، عقبہ باقی رہنے والا، دنیا اور جو کچھ اس میں، سب کی نعمت کی سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے، جس میں کامیاب ہونے سے دارین یعنی دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ خشک چشم کے ادگریاں اود وے ہمایوں دل کی او بریاں اود۔ فارسی میں سے کیا کہا؟ وہ آنکھ ٹھنڈی ہے جو آپ کے فراق میں روتی ہے، وہ دل مبارک ہے جو آپ کے عشق میں جھومتا ہے، عشق میں بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری چیز ہمیں بتائی گئی کہ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم عبادتوں کی طرف آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، عبادتوں کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے، بہت پیارا سمجھایا امام غزالی نے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری جو غفلتیں ہیں وہ کس قدر ہے۔ یہ ہم نے آیت سنی قرآن مجید کی، پہلے سن چکے، دوبارہ سن لیجیے۔ اور بعض لوگوں سے ترجمہ کر قرآن کنز الایمان فرمایا، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ پڑی منہ کے بل پلٹ گئے، جانچ آزمائش آ پڑی تو وہ پلٹ گئے، عبادت سے دور ہو گئے۔ فرمایا دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہے۔
یہ امام غزالی نے. اب آئیے امام غزالی کیا لکھتے ہیں اس کے بعد. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی اعمال پر اجر و ثواب نہ بھی دے، قابل ہوگا. امام غزالی فرماتے ہیں مقاشف القلوب میں اگر اللہ تعالی اعمال پر، نیکیوں پر، نیک کاموں پر اجر نہ بھی دے تو اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اس قدر ہیں کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت ضروری کریں. چل جائے گا اس کا حکم بھی ہو اور اجر کا وعدہ بھی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہم پر ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بالفرض اجر و ثواب نیکیوں پہ نہ بھی ملے نا تو اس کے احسان کتنے ہم پر یار. ہم آنکھ کی ایک نعمت کا بارے میں غور کر لیں کہ یار آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی قدر اگر ہم پوچھیں نا، کسی نابینا سے پوچھیں کہ زندگی میں کیسا اندھیرا محسوس ہوتا ہے، ایک دین معنی میں نہ نابینا پہ بھی عبادت تو فرض ہے، نماز فرض ہے، ہر چیز نیک عمل کرنا اس کا لازم ہے، بہتر کرنا اس کے لیے. لیکن ایک بظاہر دیکھا جائے تو اس کی زندگی میں کتنا اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے. تو آنکھ کی قدر اس طرح اور اعضاء پہ غور کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے احسانات ہیں، اس کی نعمات نعمتوں کی کتنی ہم پر اس نے نوازشات کی ہیں ہم پر. ہم پھر نہ سوچیں ایک کوئی ہم پر احسان کرتا ہے نا، احسان کرتا ہے کسی بہت بڑے مسئلے میں پھنسے ہیں اور کسی نے آ کر ہم پر اس مسئلے میں ہماری مدد کر دی، ہمارے وہ وقت پر کام آ گیا جسے کہتے ہیں کہ میرے برے وقت میں کام آ گئے. تو جو احسان مند لوگ ہوتے ہیں وہ کتنا اس بندے کی قدر کرتے ہیں، اس کے ایک فون پر نیند میں بھی ہے نا تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے یا یہ میرا موسم ہے میرے بڑے کام آیا. یہ تو ایک بندے کی بات ہے یار. اگر اس بندے نے تمہاری مدد کی تو رب نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اس نے آپ کی مدد کر دی ہے، تو ہم اس کے کتنے احسان مند ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اللہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو وہ اس بندے کا کتنا خیال کرتے ہیں. غور کیجیے وہ بندہ بھی اللہ کا بندہ ہے جس نے آپ کی مدد کی، اور جس رب کے ہم پر اتنے احسانات ہیں ہم اس کے احسانات کو بھولے ہوئے اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارتے ہیں، اپنے دن کو غفلتوں میں گزارتے ہیں. آئیے امام غزالی کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ انسان حاجت مندی کے وقت اللہ پر اعتماد کرے. اعتماد کہ میرا رب ہی میری مدد کرے گا، میرا رب ہی میرا یہ کام کرے گا، بالکل اعتماد کرے. وہ توکل کا اعتماد رکھے، ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرے. اور مصائب یعنی جو پریشانیاں آتی مصائب کے نزول میں اطمینان قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے. کیونکہ متوکل آدمی، توکل کرنے والا آدمی خوب جانتا ہے کہ مصائب جو آپ پر پریشانی آئی کا درد اللہ ہی کی طرف سے وہ خیر اور شر ہر کام کو باپ بیٹے مال و دولت کی سے نہیں خالق کائنات کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور کسی بھی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے ہو. اللہ پر میرا رب ہے جو میرے معاملات کو حل کرے. ہم بہت مطلب سست لوگ ہیں،
کمزور اعتقاد والے لوگ ہیں. قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ترجمہ قرآن کنز ایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. کیا بات فرمائی امام غزالی کی شان ہے. اس طرح وہ ہمارے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ کیا سبحان اللہ شان ہے. مزید بڑی بڑی پیاری چیز امام غزالی نے لکھی. فرماتے رضا کا معنی ہے انسان اللہ کے جاری کردہ امور مسکراتے ہوئے قبول کرے. اللہ اکبر. رضا کا معنی ہے کہ انسان اللہ کے جاری کردہ امور یعنی جو کام اللہ نے جاری کر اس کو مسکرا کے قبول کرے. بڑی دین میں سختی ہے یار، بہت ایسا ہے یار، ایسا نہیں ایسا ہوتا. تہجد مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا، ساری رات شادی میں ناچنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے، ساری رات فنکشن میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے، ساری رات دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تہجد بڑی مشکل ہے یار، آنکھ نہیں کھلتی. آپ نے چاہا نہیں نا، آپ اگر چاہتے کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے تو کیسے مشکل ہو جائے یار. آپ نے چاہا نہیں نا کہ مجھے فجر کی نماز اٹھ کر مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، آپ نے چاہا نہیں. مشکل نہیں ہے، ہمارے نفس نے ہم پر گناہ کر دیا. تو یہ اللہ کے دیے ہوئے کاموں کو انسان مسکراتا ہوا قبول کرے، جو بالکل عین قرآن و حدیث اور جو بیان کیا ہے. ہاں جس کا مطلب سنت سے تعلق ہی نہیں ہے، دین سے تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی بات نہیں ہوئی. آگے امام غزالی فرماتے ہیں بعض علماء کا قول ہے، یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں، بعض علماء کا قول. امام غزالی 6 صدی کے بزرگ ہیں. 6 صدی شروع ہوئی 505 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 6 صدی شروع ہوئی، گویا کہ 800 سال پرانے آپ بزرگ ہیں، 850 سال پرانے امام غزالی. اور 14 جمادی الاخری اگلے مہینے میں امام غزالی کا یوم عرس ہوتا ہے. اللہ نے چاہا اس یوم عرس پر امام غزالی کے اس سیرت کے واقعات میں عرض کروں گا. بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف ہے. جب بغداد شریف میں حاضری ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ امام غزالی کا مزار یہاں ہے. تو الحمدللہ ہم وہاں پر حاضری کے لیے گئے اور وہ روحانیت امام غزالی کے مزار پر نصیب ہوئی کہ جو بیان سے باہر ہے. اور جیسی آپ کی سادہ زندگی اور عاجزی انکساری جیسی آپ کی تحریر، آپ مزار میں بھی ایسے آرام فرما ہے. کوئی عالی شان مزار شریف آپ کا نہیں بنا ہوا، ایسا بیٹھے دیکھو مرتبہ ایسے ماشاء اللہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے پائے کی عظیم ہستی. آپ فرماتے ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے، غور سے سنیں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اس کی رضا پہ راضی رہے. اللہ. حکماء کا قول یعنی دانا لوگوں کا، عقل مند لوگوں کا قول کہ بہت سی مسرتیں بیماری ہوتی ہیں اور بہت سی بیماریاں شفا ہوتی ہیں. تو پیارے صاحب یہ امام غزالی نے ہمیں سمجھایا. مزید امام غزالی آگے بڑی پیاری چیز لکھتے ہیں. فرماتے ہیں امام غزالی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد 3 چیزوں میں بھلائی ہے: بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے میں. بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے، 3 چیزوں میں بھلائی. جس کا بولنا ذکر خدا نہیں وہ بولنا لغو ہے، بیکار ہے. جس کا بولنا، جو بول رہا ہے اگر وہ اللہ کی یاد میں ہے تو وہ بھلائی ہے، اور جو بول رہا ہے وہ اگر بیکار ہے تو وہ پھر
بھلائی نہیں، وہ بیکار ہے، وہ اس سے بچے۔ دوسری چیز، جس کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے نہیں، وہ دیکھنا سہو و نسیان ہے، غلطی و نسیان، بھولا پن ہے۔ اور جس کی خاموشی اپنے انجام پر غور کرنے کے لیے نہیں، اس کی خاموشی بیکار ہے۔ یعنی خاموش بھی رہنا نا، تو اس خاموشی میں بھی اس کی فکر آخرت ہونی چاہیے، خاموشی میں فکر آخرت ہو تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ تفکر ہی دنیاوی میلان، تفکر ہی سے دنیاوی میلان ختم ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کی تمنا مرجھا جاتی ہے، انسان غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک نام بتا نے لکھا کہ غور و فکر یہ عقل کا باعث ہے، عقل کا باعث ہے یہ غور و فکر کرنا۔ غور و فکر ہی تو ہے کہ دنیا کے لیے غور و فکر کرتے تو بڑی بڑی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ غور و فکر ہی تو ہمیں سارے کام کرا دیتی ہے۔ جب یہی غور و فکر آخرت کے لیے ہو جائے گا تو کیوں تہجد چھوٹے گی، کیوں ماں کی نافرمانی ہوگی، کیوں حرام کی طرف جائیں گے، کیوں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دیں گے، کیوں رشتہ داروں سے تعلق توڑیں گے، کیوں سود لیں گے، کیوں رشوت دیں گے، کیوں گالی دیں گے۔ جب غور و فکر آخرت کے لیے ہو جائے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ امام غزالی مزید لکھتے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں علماء کا قول ہے جس نے اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیا، دیکھنے کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں چاہے دیکھو۔ دیکھنا کیا ہے؟ یہ محبوب کریم کی تعلیمات سے، صحابہ کی تعلیمات سے ملے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا، بندہ بھی شاید، دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ، یہ عاشقوں کے حال ہے، نیک لوگوں کے، کہ بولا تمہیں دل دیا تیرے محبوب کی یاد دل میں بساؤ، زبان تھی محبوب کی تعریف کروں، آنکھیں تھی محبوب کا دیدار کروں۔ تو یہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس نے اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیا، علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس نے بے انتہا شرمندگی اٹھائی، اور یہ آزاد نگاہ ہی انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے، اسے ذلیل و خوار کرتی ہے، جہنم میں طویل حد تک، طویل مدت تک اس پر رہنے کی اس پر واجب کر دیتی ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اگر تو نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو برائیوں میں گھر جائے گا، اور اگر تو نے اس پر قابو پا لیا تو تمام اعضائے بدن تیرے مطیع ہو جائیں گے۔ جب تو نے نگاہ کو قابو کر لیا تو تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرا دل، اس پر قابو ہو جائے گا۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، ہوتا ہے، پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ آئیے بات کو غور سے سنیں۔ کسی سے پوچھا گیا، یہ بات میں نے امام غزالی کبھی نماز سے پہلے ہی پڑھی، تو اس کا میں نے اسکرین چھوڑ لیا، میں نے چلو اس کو میں شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ امام غزالی لکھتے ہیں مقاصد القلوب میں، افلاطون سے پوچھا گیا، پوچھا کہ دل کے لیے نقصان دہ پہنچانے والی چیز کان ہے یا آنکھ ہے؟ کیونکہ دل انسان کا زندہ ہے نا، سلامت ہے تو بڑے بڑے کام کرے گا وہ، اور یہی دل جب اللہ کی طرف راغب ہوگا اور دل کی جو غذا ملے گی اسے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد ہی میں، تو پھر اس کی راہیں کھلیں گی، وہ معرفت کی طرف جائے گا، بہت کچھ کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا ان سے کہ جناب یہ بتائیں کہ دل کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کان ہے یا آنکھ ہے؟ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی،
کہا کہ آنکھ، کہا کہ یہ دونوں آنکھ اور کان یہ دونوں دل کے لیے پرندے کے دو پر ہیں. کان اور آنکھ دل کے لیے پرندے کے دو پر ہیں. جس طرح پرندہ ان پروں کی قوت سے اڑتا ہے، وہ اسی طرح آنکھ اور کان دل کو قابو میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اگر یہ جو ہے ٹوٹ جائے، پر ٹوٹ جائے تو پرندہ اڑتا ہے، پرندہ اڑے گا. ایک بھی ٹوٹ جائے تو پرندہ پرواز نہیں کر سکے گا. تو یہی فرمایا کہ دل کے لیے آنکھ اور کان یہ پرواز کی مانند ہے، پر کی مانند ہے. تو آئیے اپنے آنکھ، اور امام غزالی نے بہت کچھ لکھا ہے. دل، آنکھ، کان، زبان، اعضاء کو بہت کیمیا سعادت. امام غزالی کی بڑی پیاری کتاب ہے کیمیا سعادت اور مقاصد القلوب. بہت بڑا ذخیرہ ہے بات گزاروں کے لیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں عبادتوں کی فضائل کا بیان کر رہا ہوں. آج ہمارا موضوع مومن کا موسم بہار. آپ سوچیں کہ یہ کیا موسم بہار؟ ہم نے تو موسم بہار سنا ہے کہ خزاں اور اچھا سیزن، اچھا یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک بہار ہوتی ہے. رمضان رجب آ جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، بڑی بہار آ جاتی ہے. آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا فرمایا. فرمایا سردی ہو یا گرمی، ابھی حدیث شریف نہیں ہے، یہ سمجھا رہے ہیں کہ سردی ہو یا گرمی ہر موسم عبادت کا موسم ہے. لیکن سردیوں میں بہت کم وقت میں زیادہ ثواب کمانا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی اور موسم ٹھنڈا رہتا ہے. رات بڑی ہوتی ہے، 7:30 عشاء ہے، 6:15 بجے فجر ہے، 6:20 بجے فجر ہے. تو کتنی بڑی ہمارے وقت مل رہا ہے. تو یہ فرمان اب آقا کریم کا فرمان سنیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسم سرما مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. مومن کے لیے اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے وہ ان میں قیام کرتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سردی بندہ مومن کے لیے بہار کا موسم اس لیے ہے کہ وہ اس موسم میں فرما برداریوں کے باغات میں چلتا ہے اور عبادتوں کے میدانوں میں ٹہلتا ہے. اس سردی میں آسانی سے ادا ہو جانے والے نیک اعمال کی کیاریوں میں دل و جان کو تازہ کرتا ہے. جیسے موسم بہار میں چراگاہ میں جانور چرتے ہیں اور خوب تندرست فرما ہو جاتے ہیں، یوں ہی موسم سرما میں اللہ پاک نے اپنی عبادتوں کی جو آسانی عطا فرمائی، ان کی برکت سے بندہ مومن کا دین و ایمان بھی فرما ہو جاتا ہے. کیونکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بندہ مومن بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھائے بغیر ہی دن میں روزہ رکھ لیتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے اور سرد ہوتا ہے، لہذا روزہ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہیں. آپ بولے روزے تو رمضان میں ہوتے ہیں، رمضان کے فرض روزے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام ہر پیر کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے، ماہ ایام بیز چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے. ہم نے تو رمضان میں ہی روزے کو سمجھا ہے، بے شک وہ فرض ہے. اچھا بہت سے روزے بھی شارٹ ہو جاتے ہیں، اگر فرض ہی نہیں رکھے گا تو نفل کیا رکھے گا. آگے سنیے اس کی شرح میں حضور قبلہ مفتی صاحب فرماتے کہ سردی کے روزوں کو ٹھنڈی غنیمت فرمانے کی وجہ یہ کہ انسان مال غنیمت ہے جو کسی لڑائی، تھکاوٹ یا مشقت کے بغیر آ جاتا ہے. ہمارے بزرگ عظیم موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے ہیں اور عبادت میں خوب مصروف ہوتے ہیں.
اللہ کے نیک بندے بھی جو ہے وہ موسموں جو ہے ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم لوگوں کو جیسے سیزن آتا ہے ہم 6 گھنٹے دکان پہ دے دیں تو 8 گھنٹے دیں گے 10 گھنٹے دیں گے. یار دنیا میں فائدہ ہو جائے تو جب راتیں بڑی ہوتی ہیں عبادت گزار اچھی طرح عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو آئیے ہم کوشش کریں گا. یہ ماہ جو چل رہا ہے بڑی عبادتوں کی اس میں فضیلت بھی ہے. آپ نے سنا نہیں ہوگا جماعت اللہ میں. اللہ کریم مجھے بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. سستی کاہلی نہ کرا کریں. کتنی آپ نے فضیلت سنی ہے. میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی, دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. امام غزالی نے لکھا کہ اللہ تعالی نیک اعمال پر نیکیوں پر ہمیں اجر نہ بھی دے, اس کے احسانات و انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم اس کی عبادتوں سے منہ نہ پھیریں. اتنے احسانات ہیں اس کے, لیکن ایک ہم ہے کہ بس نہیں, دوستوں سے دوستی دلانے کے لیے پیسہ خرچ وقت دے دیتے ہیں, دوستوں کی خاطر کہاں تک چلے جاتے ہیں, لیکن عبادت کرنے میں ہمارا دل نہیں لگتا. ارے یاد کریں رب کے احسانات کو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا. رب نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ایک ہم سوچتے ہیں فرائض کی طرف لوگ نہیں آتے. نفل کب پڑھیں گے, تہجد کب پڑھیں گے, اشراق چاش کب پڑھیں گے, تلاوت قرآن کب کریں گے, کیا رمضان نہیں کریں گے؟ بس رمضان تو جو ہے نا وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. جماعت الاخری استقبال رمضان کا, استقبال رجب کا مہینہ ہے, اور رجب اور شعبان یہ رمضان کے استقبال کے لیے ہیں. یہ ہم بالکل ہر دن کو عبادت کریں. ہو شیخ سعدی فرماتے ہیں, کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو قدردان ہے تیرے لیے ہر رات شب قدر ہے. کیا بات ہے, اگر قدردان ہے, بات نہیں قدردان ہے تو جماعت بھی چھوڑ دے. وہ جو نمازوں کے جماعت کے قدردان ہے نا, ان کو کوئی کام, ان کو کوئی دوست, ان کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. وہ کام کو ٹھوکر مار کے اللہ کے حضور آ جاتے ہیں. جن کو اللہ کی عبادت کی پرواہ ہے, صاحب بول رہا ہوں بھائی, بہت بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو غور کریں. نمازوں کے لیے, فرائض کے لیے ہر وقت چاقو چوبند رہیں. ان لوگوں کے دیکھیں جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے بڑے بڑے گاہک کو چھوڑ دیتے ہیں. واللہ خیر الرازقین اپنے دکان پہ لکھا ہوا ہے کہ اور اللہ رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے, تو وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں, ٹھوکر سے مراد چھوڑ دیتے ہیں. حی علی الصلاۃ کی آواز آ گئی, سیدھا نماز کے لیے جاتے ہیں. امام غزالی نے لکھا کہ پہلے کے وقت میں کوئی اگر موچی, وہ جو چپل سلائی کے کام کرتے تھے, انہوں نے اگر چپل میں چمڑے میں سوئی ڈالی اور اذان کی آواز آ گئی, امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ سوئی نکالنے کو تاخیر سمجھتا تھا کہ سوئی نکالوں گا عبادت کے لیے تاخیر ہو جائے گی, اس کو ایسے ہی چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاتا. لوہار اگر لوہے کا کام کر رہا ہوتا, وہ اٹھا کر لوہا ہتھوڑا یوں اٹھانے کے لیے, مارنے کے لیے آتا, اور اذان کی آواز آ جاتی, اس کو مارتا نہیں تھا, لوہے کو رکھ کے سیدھا نماز کے لیے آ جاتا. یہ مفسرین نے لکھا, امام غزالی نے اس کو بیان کیا. اور میں اور آپ, پوری اذان ختم ہو جاتی ہے, سنتیں نکل جاتی ہے, جماعت نکل جاتی ہے, العیاذ باللہ نماز ادا ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے قدم اٹھتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر میں فون آ جائے, وہ 50,000 کا چیک ہے, ذرا لے جاؤ نا. مرے پڑے لوگ دکان میں, سر ہمارا درد کر رہا ہوگا, پاؤں سے چلا نہیں جا رہا ہوگا, سیدھا اٹھ کے جائیں گے اور جا کے اس سے 50,000 کا چیک لے کے آ جائیں گے. یہ 50,000 کا چیک آپ کو قبر کے عذاب سے نہیں بچا لے گا. یاد رکھیں, نماز جو آ کے پڑھیں گے آپ کو عذاب قبر سے بچائے گی. سرکار نے فرمایا کہ نماز قبر میں نور کا ذریعہ ہوگی. اللہ کریم عمل کی توفیق دے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.